تاریخ کے اوراق پلٹیے، ہزاروں سال پیچھے جائیے، جب نہ آج کے بڑے شہر تھے، نہ بلند عمارتیں، نہ دنیا کی وہ چہل پہل جو آج نظر آتی ہے۔ صرف صحرا تھے، قافلے تھے اور چند عظیم خاندان جن کے فیصلے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ رات کی خاموشی میں جب صحرا کی ہوائیں ریت کے ذروں کو اڑاتی تھیں، جب دنیا کے بڑے بڑے شہر ابھی اپنی ابتدائی شکل میں تھے، تب تاریخ کے ایک عظیم خاندان کا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر صرف ایک خاندان کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی قوم کے وجود میں آنے کی داستان تھی جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں بار بار آیا۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، ایک ایسی قوم کی جس نے عزت کے تاج بھی دیکھے، غلامی کی زنجیریں بھی برداشت کی، بادشاہوں کا عروج بھی دیکھا اور زوال کے اندھیرے بھی دیکھے۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے سفر کی، ایک ایسی قوم کی کہانی جس میں عزت تھی، آزمائش بھی، غلطیاں بھی اور عبرت بھی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں سے گزارا اور پھر انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 خاندان وجود میں آئے۔ یہ ایک چھوٹا سا خاندان تھا، لیکن اللہ کی مشیت میں اس قوم کے لیے ایک طویل تاریخ لکھی جا چکی تھی۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، ایک ایسی قوم کی جس نے عزت کے تاج بھی دیکھے، غلامی کی زنجیریں بھی برداشت کی، بادشاہوں کا عروج بھی دیکھا اور زوال کے اندھیرے بھی۔ کنعان کی سرزمین پر قحط کا زمانہ آیا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں عزت اور اختیار عطا فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر منتقل ہو گیا۔ جو لوگ ایک وقت میں چند خاندانوں پر مشتمل تھے، وہ مصر کی سرزمین پر بڑھتے گئے اور ایک بڑی قوم بن گئے۔ لیکن تاریخ میں خوشحالی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ صدیاں گزری، حالات بدل گئے، حکمران بدل گئے۔ ایک ایسا فرعون آیا جس نے بنی اسرائیل کو طاقتور ہوتے دیکھا تو خوف میں مبتلا ہو گیا۔ کل جو لوگ عزت کے ساتھ مصر آئے تھے، اب انہی کی نسل کو کمزور سمجھا جانے لگا، ان پر ظلم ہونے لگا، انہیں مشقت کے کاموں میں لگا دیا گیا اور ان کی آزادی چھین لی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی مظلوم قوم میں ایک عظیم نبی کی آمد ہونے والی تھی، ایک ایسا نبی جو فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرے گا۔ وہ نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔